اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ملا حسین قلی حمدانی کے تعارف پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کو بیان کیا کہ عرفان شیعی فقاہتی کے بانیوں میں ملا حسین قلی حمدانی ایک نہایتی اہم ستون کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو شاگرد تھے سید علی ششتری کے، اور سید علی ششتری شاگرد تھے ملا جولا کے۔ لہٰذا اسی سلسلے پر بحث ہوئی گزشتہ درس کے اندر، اور کافی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی کہ بعض لوگ اسے سلسلہ صوفیہ سے منسوب قرار دیتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی کو، جبکہ خود ملا حسین قلی حمدانی انہیں خرابات ذوقیہ سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک میں روش کیا تھی؟ ملا حسین قلی حمدانی سیر و سلوک میں معرفت نفس پر فوکس کیا کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ ایک باب معرفت نفس کا ہماری روایات میں موجود ہے، اور اس باب میں من عرف نفس فقد عرف رب، ایک خلاصہ اس حدیث کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لہٰذا شیعہ فقہا سیر و سلوک میں جو فوکس کرتے ہیں، اور ملا حسین قلی حمدانی سے جن کا تعلق ہے اور ان کے مکتب سلوکی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ معرفت نفس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت نفس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ تو آپ دیکھیں، ہم نے مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کیے، مرحوم آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی بیان کیے، مرحوم قاضی کے حالات زندگی بیان کیے، مرحوم سید احمد کربلائی کے حالات بیان کیے۔ تمام فقہا عرفاء شیعہ جو ہیں وہ معرفت نفس کے لیے مراقبے کو بنیاد قرار دیتے ہیں، اور یہ سب شاگرد ہیں ملا حسین قلی حمدانی کے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی بھی معرفت نفس کے لیے مراقبے کو نہایت اہمیت دیتے تھے، اور 4 چیزوں میں مراقبے کو محور قرار دیتے تھے کہ اگر کوئی شخص معرفت نفس حاصل کرنا چاہتا ہے، من عرف نفس فقد عرف ربہ کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اسے مراقبے کی ضرورت ہے۔ اور وہ معروف خط جو ہم نے نقل کیا مفسر قرآن کی خدمت میں، علامہ طباطبائی کی خدمت میں، ایک نوجوان نے خط لکھا، اور در واقع میرے اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کی دلی جو مراد ہے وہ اس خط میں موجود ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، آج عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، نیک کام کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، لیکن پھر اس عزم سے بازگشت ہو جاتی ہے اور دوبارہ انسان گناہوں کی دلدل میں بہہ جاتا ہے، تو کیا کریں ہم؟ تو ایک ایسا خط ایک جوان نے مفسر قرآن علامہ طباطبائی کو لکھا، تو علامہ طباطبائی نے اس خط کے جواب میں مراقبے کی تجویز کی اور اسے مراقبے کا کہا۔ وہ خط بھی آپ ہمارے دروس میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اسے، کہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ تو مراقبہ عزیزان محترم معرفت نفس کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب ملا حسین قلی حمدانی سیر و سلوک میں 4 مراقبوں کو اہمیت دیتے تھے۔ پہلے مرحلے میں مراقبہ جسے ہم بارہا لوگوں کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور آج تک جتنے لوگ بھی ہم سے سوال کرتے آئے ہیں ہم یہی جواب انہیں دیتے ہیں جو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور در حقیقت یہ آیت اللہ بہجت کا جواب ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب کا پہلا اصول ہے کہ اگر آپ معرفت نفس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مراقبہ کریں، اور مراقبے میں پہلا مراقبہ جو ہے وہ واجبات شرعیہ پر عمل کرنا ہے اور محرمات الہیہ کو ترک کرنا ہے۔ پس ملا حسین قلی حمدانی کی روش سلوکی یہ تھی کہ وہ معرفت نفس کے لیے مراقبے کا دستور دیا کرتے تھے، اور پہلا دستور یہی ہوتا تھا کہ واجبات الہی پر عمل کریں اور محرمات الہی کو ترک کریں۔ یہ بنیاد ہے سیر و سلوک عرفان شیعی فقاہتی کی، اور یہیں سے جو اہل تصوف کے گروہ ہیں وہ
ہم سے جدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک واجبات الہیہ پر عمل یا محرمات الہیہ کا ترک اس قدر اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ جو غیر متدین لوگ ہیں وہ تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ صوفی جو متدین ہیں وہ اس پر شدت کے ساتھ کاربند رہتے ہیں۔ لیکن پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں وہ صوفی کہتے ہیں کہ ہم جب کمال تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ان واجبات پر عمل کرنا اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہے، ہمارے لیے حرام حرام نہیں رہتا ہے۔ یہ جو ہے وہ انحرافی دیدگاہ ہے کہ جہاں سے عرفان شیعی فقاہتی ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا معرفت نفس کے لیے پہلا مرحلہ جو ملا حسین قلی حمدانی کی سلوکی روش ہے وہ یہی ہے کہ مراقبہ کیا جائے، اور مراقبہ پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک، جب انسان اوج سلوک پر پہنچ جاتا ہے تب تک یہی روش ہے کہ وہ واجبات الہیہ پر عمل کرے گا اور محرمات الہیہ کو ترک کرے گا۔ پس سالک اگر توحید ذات کے مقام تک بھی پہنچ جائے تو جب تک اس میں ہوش و حواس برقرار ہے وہ واجبات الہی کو ترک کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور محرمات الہیہ کو جو ہے وہ ارتکاب کا اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پس اس سلوک پر، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ایک سالک کا عالم شریعت ہونا، عالم محرمات الہیہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے اور اسے فقہ شیعہ کا علم ہی نہیں ہے تو ایسا شخص کبھی سالک نہیں بن سکتا۔ ایک شخص سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے اور اس نے توضیح المسائل نہیں پڑھی ہے جو ابتدائی سٹیج آ جاتی ہے، تو یہ شخص کبھی عارف یا سالک نہیں بن سکتا۔ پھر اگلے مرحلے میں جو اعلیٰ فقہ کی کتابیں ہیں، تو پس ایک سالک کے لیے عالم ہونا اور محافظ شریعت ہونا یہ بنیاد ہے معرفت نفس تک پہنچنے کے لیے۔ کیوں بنیاد ہے؟ کیونکہ خداوند متعال سے محبت کرنا اور خداوند متعال کی معصیت کرنا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ محبت اور نافرمانی یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ہم نے بیان کیا مرحوم آیت اللہ بہجت سے کہ محبت اہل بیت اور عداوت دشمنان اہل بیت سے محبت یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کہے کہ میں اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں اور اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ کہے میں رسول خدا سے بھی محبت کرتا ہوں اور ابو جہل سے بھی محبت کرتا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ امیر المؤمنین سے بھی محبت کرتا ہوں اور امیر المؤمنین کے جو عدو معاویہ بن ابو سفیان ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک قلب میں دو متضاد محبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے عرفاء شیعہ کہتے ہیں کہ محبت خدا اور گناہ معصیت الہی یہ ایک قلب میں، ایک دل میں، ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا انسان سالک کو عالم شریعت ہونا چاہیے تاکہ وہ شریعت پر عمل کر سکے اور اس کی حفاظت کر سکے، اس لیے عالم ہونا چاہیے، اور عالم کے بعد ایک سالک کو محافظ شریعت ہونا چاہیے۔ پس اول سیر و سلوک سے، اول دین سے آخر سیر و سلوک اور آخر دین تک، ظاہر دین میں اور باطن دین میں سالک کو یہ چاہیے کہ وہ ترک معصیت کرے۔ کسی بھی مرحلے میں کسی بھی سالک کو معصیت الہی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مراقبے کا پہلا اصول ہے جسے عرفان شیعی فقاہتی میں ملا حسین قلی حمدانی نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا، پھر یہی مرحوم قاضی نے اپنے تمام شاگردوں کو تعلیم دیا، اور مرحوم آیت اللہ بہجت اپنی تمام زندگی جب بھی کوئی ان سے شخص رجوع کرتا اور سوال کرتا تو وہ اسے یہی کہتے واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں۔ بالا ترین ذکر عملی ہے جو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، اور وہ یہی واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات الہیہ کو ترک کرنا ہے۔ پس کسی بھی مرحلے میں چاہے وہ آغاز سلوک ہو یا انتہائی سلوک ہو، آغاز ظاہر شریعت ظاہر جو ہے وہ سلوک ہو یا باطن سلوک ہو، دونوں مراحل میں کہیں بھی کسی بھی وقت میں سالک کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ عاقل ہے، جب تک اس میں ہوش ہے، وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ مگر یہ کہ آپ کہیں کہ یہ سالک عقل سے پیدل ہو چکا ہے، یعنی اس کی عقل اب زائل ہو چکی ہے، محبت الہی میں اس قدر دیوانہ ہو چکا ہے کہ اب یہ عاقل نہیں ہے بلکہ دیوانہ ہے، تو دیوانوں پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں، یہ شخص اب مجنون ہے، یہ شخص اب
عقل اس کی زائل ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہ عاقل نہیں رہا ہے۔ جب عاقل نہیں رہا ہے تو اس عنوان سے کہ چونکہ یہ عاقل نہیں ہے اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، وگرنہ جب تک اس میں عقل موجود ہے، اس میں شعور موجود ہے، اس میں ادراک موجود ہے، وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ مراقبے میں دوسرا اصول جسے ملا حسین قلی حمدانی معرفت نفس تک پہنچنے کے لیے بنیاد قرار دیتے تھے، وہ یہ تھے کہ سالک ہر کام جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے تاکہ اسے ملکہ حاصل ہو جائے۔ پس میں قیام کر رہا ہوں تو قربتاً اللہ، بیٹھ رہا ہوں تو قربتاً اللہ، کھا رہا ہوں تو قربتاً اللہ، سو رہا ہوں تو قربتاً اللہ، بازار جا رہا ہوں تو قربتاً اللہ۔ پس ہر کام زبان سے قربتاً اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں انسان کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا میرا مقصود ہے۔ جب انسان سالک ہر کام کو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے اور اس میں اس کو ملکہ جو حاصل ہو جائے تو یہ مراقبے میں دوسرے مرحلے میں ایک اعلیٰ سٹیج پر پہنچے گا جس سے اسے معرفت نفس حاصل ہوگی۔ تیسرا مراقبہ جسے ملا حسین قلی حمدانی نہایت اہمیت دیتے تھے کہ جب سالک ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے تو اسے متوجہ ہونا چاہیے اس بات پر کہ وہ جو کام کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 14، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ لہٰذا سالک ہمیشہ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سوال، اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ جو اللہ کا جانشین ہے اس زمین پر، جسے اللہ نے خلیفہ الہی قرار دیا ہے، خلیفۃ اللہ قرار دیا ہے، جو اللہ کا جانشین ہے اس زمین پر، وہ بھی تو انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی تو انسان کو دیکھ رہا ہے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نے آیت اللہ بہجت سے نقل کیا، امام زمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں ہمارے اعمال پر، ہماری رفتار پر، حتیٰ ہماری قلبی کیفیات پر۔ تو جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اہل بیت اسے دیکھ رہے ہیں، تو انسان اپنے جو رفتار ہے اسے کنٹرول کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ تجدید نظر کرتا ہے کہ میرے تمام اعمال و رفتار پر ناظر اللہ اور خلیفۃ اللہ موجود ہیں جو نظارت گر ہیں، تو مجھے ایسے میں چاہیے کہ ان کے حضور میں معصیت نہ کروں۔ میرا دل اللہ کا گھر ہے، خلیفۃ اللہ کا گھر ہے، تو اس میں پاکیزہ جو افکار ہیں وہ اس دل کے اندر آنی چاہیے اور اس باطن کے اندر آنی چاہیے۔ لہٰذا ایک سالک اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے۔ لہٰذا القلب حرم اللہ، انسان کا دل اللہ کا حرم ہے، فلا تسکن فیہا غیر اللہ، یعنی اس حرم الہی میں غیر الہ کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایک سالک اس بات پر توجہ کرتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے اس بات پر۔ ملا حسین قلی حمدانی ایک چوتھا مراقبہ بھی بیان کیا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جب اللہ اور خلیفۃ اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے تو انسان سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر لمحہ اس کا ظاہر، اس کا باطن غیر اللہ سے محفوظ ہو، یعنی انسان اپنے وجود سے غیر اللہ کو خارج کرے، جسے نفی خواطر کہا جاتا ہے، یعنی انسان غیر اللہ کو اپنے وجود سے خارج کر دے۔ غیر اللہ سے مراد یہاں خلیفۃ اللہ نہیں ہے، خلیفۃ اللہ بھی اللہ ہی کے جو ہے وہ چونکہ خلیفہ ہے، اس کا جانشین ہے، تو اسی کے زاویے میں آتا ہے، اسے غیر اللہ کا ابھی مرتبہ نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک سالک اس غیر اللہ کو اپنے وجود سے خالی کرنے کے لیے، یعنی نفی خواطر کرنے کے لیے کیا کرے؟ ملا حسین قلی حمدانی معرفت نفس کے باب میں اس جگہ پر توجہ نفس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات متوجہ کرواتے تھے کہ ایک سالک کو، ایک عارف کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت معین کر لے جہاں وہ کسی پاکیزہ مقام میں، کسی پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرے، قرآن مجید کی ذکر الہی کو انجام دے، وہاں وہ عبادت انجام دیا کرے، حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کیا کرے، اور نفی خواطر کا بہترین راستہ، بہترین اور آسان ترین اور تیز ترین راستہ یہی ہے کہ سالک ایک جگہ اپنے لیے وقف کر دے اور وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرے۔ سارا دن ضروری نہیں ہے عبادت کرے، لیکن ایک وقت سالک کے لیے معین ہونا چاہیے،
ایک مکان معین ہونا چاہیے جہاں وہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کرے، جہاں وہ ذکر کرے، جہاں وہ قرآن کی تلاوت کرے، جہاں وہ عبادت کرے، اور اپنے وجود سے نفی خواطر کرنے کے لیے یہ ایک مقام پر بیٹھ کر ذکر و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب ایک سالک اس مرحلے پر آ جاتا ہے اور اس بات پر عمل کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک سالک کو معرفت نفس حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جب سالک کو ان 4 مراقبوں کے نتیجے میں معرفت نفس حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے معرفت نفس تو حاصل کر چکا ہے، جب معرفت نفس حاصل کر چکا ہے تو سالک کو معرفت پروردگار بھی حاصل ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت پروردگار کیا حاصل ہوگی؟ تو کہتے ہیں معرفت نفس کے نتیجے میں ملا حسین قلی حمدانی کی تعلیمات کے مطابق سالک پر 4 عوالم توحیدی منکشف ہوتے ہیں۔ پہلا عالم جو ہے وہ توحید افعال کا ہے، یعنی سالک پر یہ کشف ہو جاتا ہے کہ اس عالم امکان میں ہر فعل کا منشا جو ہے وہ خداوند متعال ہے، ایک پتا بھی اپنی جگہ سے خدا کی مشیت و مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، یہ سالک پر کشف ہو جاتا ہے۔ پس توحید افعالی سالک پر کشف ہو جاتی ہے۔ دوسری توحید جو کشف ہوتی ہے وہ توحید صفات ہے، یعنی سالک پر یہ کشف ہو جائے گا کہ موجودات میں ہر قسم کا علم، جتنا بھی علم موجودات میں پایا جاتا ہے، جتنی بھی قدرت موجودات میں پائی جاتی ہے، جتنی بھی حیات موجودات میں ہے، سمع و بصر موجودات میں ہے، ان تمام قدرتوں کا اور علم کا اور حیات کا، سمع و بصر کا اور تمام صفات کا محور اور مرجع جو ہے وہ ذات حق متعال ہے۔ یہ توحید صفات بھی ایک سالک کے اوپر جو ہے وہ کشف ہو جاتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں سالک کے اوپر جو کشف ہوتی ہے وہ ہے توحید اسماء، یعنی سالک پر کشف ہو جاتا ہے کہ ہر موجود اپنی وسعت وجودی کے مطابق عالم ہوگا، قادر ہوگا، حی ہوگا، سمیع ہوگا، بصیر ہوگا، اور یہ جو خداوند متعال کے اسماء ہیں یہ اس اپنی جو وجودی وسعت ہے اس کے مطابق ان اسماء کو وہ درک کر پائے گا۔ اور پھر آخری مرحلہ جو اس سالک پر منکشف ہوتا ہے وہ توحید ذات کا مرحلہ ہے۔ اس توحید ذات کے مرحلے پر اگر کوئی سالک جب پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی ہستی سے بے خود ہو جاتا ہے اور خود کو بھی گم کر دیتا ہے۔ یہاں تو من شدی من تو شدم تکس دیگر نہ گوید تو دیگری من دیگرم، یہاں سالک خداوند متعال کی ذات کے علاوہ اور کسی ذات کو وہاں اس کے محضر میں درک نہیں کرتا، اور یہ ان اسفار اربعہ میں وہ سفر ہے کہ جب انسان خداوند متعال تک پہنچتا ہے اور پھر یہاں سے دوبارہ اس نے سفر کرنا ہے جو اسفار اربعہ کے باقی مراحل ہیں، من الحق الی الخلق، حق سے اب وہ خلق کی طرف رجوع کرے گا۔ تو بس یہ وہ مراحل سلوکی ہیں اور وہ روش سلوکی ہے جسے ملا حسین قلی حمدانی اپنے مکتب تربیتی اور تعلیمی میں اپنے شاگردوں کو پیش کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ملا حسین قلی حمدانی نے 300 اولیاء کی تربیت کی۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ ملا حسین قلی حمدانی کے درجات کو عالی سے متعالی کرے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں شیعہ فقہا اور عرفا کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان تعلیمات کے نتیجے میں ہم معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر درک کر سکیں اور بہتر سمجھ سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت بثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔